السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسی پاورفل دعا کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اس دعا کو اگر آپ نے پڑھنا شروع کر دیا تو یوں سمجھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اب آپ کہیں گے حضرت وہ کون سی دعا ہے؟ آپ کے دل میں جو بھی آرزو ہے، جو بھی تمنا ہے، جو بھی آپ کے مقصد ہیں، یا جس پریشانی میں مشکل میں آپ چل رہے ہیں اور اس دعا کو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا تو آپ تو دعا کرتے ہی ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن اس دعا کو پڑھنے کی برکت یہ ہوگی کہ پھر فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور ظاہر سی بات ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے دعا کر دیں تو سمجھو اس کی قسمت ہی چمک جاتی ہے۔ اب آپ کہیں گے حضرت وہ کون سی دعا ہے، ذرا جلدی بتا دیجیے گا۔ ابھی میں اس دعا کے بارے میں کچھ خاص چیزیں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کے بعد میں لاسٹ میں وہ دعا آپ کو میں بتاؤں گا۔ اور پھر ایک بات میں آپ سے اور کہوں کہ جو شخص بھی اس دعا کو، جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، پڑھے گا تو اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کریں گے۔ کتنے؟ 70,000، 70 نہیں، 70,000۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ جس شخص کے لیے 70,000 فرشتے دعا کر دیں تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی اور وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ آئیے گا، اور یہ دعا وہ ہے جو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ امام طبرانی نے اس کو الدعاء الطبری کے اندر نقل کیا ہے، اور امام الشیخ بانی نے اس کو الترغیب و ترہیب کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ آئیے گا، ایک جو ہے واقعہ میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ کو اس دعا کے بارے میں بتاؤں گا، اس دعا کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اور پوری دعا میں آپ کو یہاں پر اسکرین پر بھی دکھاؤں گا۔ آئیے گا، پہلے میں اس کی کچھ خاص باتیں ہیں، خصوصیات ہیں، اس کی عظمتیں ہیں کہ وہ دعا کیسی ہے، آپ ذرا سمجھیے گا۔ تو دیکھیے گا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے، کہاں تشریف لے گئے؟ معراج کے لیے۔ جب معراج شریف کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے، یہ جو واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ واقعہ امام الحافظ الہیثمی نے اپنی کتاب المجامع کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب معراج کے لیے میں گیا، آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے، اور جنت کی بھی سیر کی اور جہنم کا بھی معائنہ کیا، تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو پہلے آسمان پر پہنچنے کے بعد جب پہلا آسمان پار کیا، اس کے بعد جب دوسرے آسمان پر پہنچا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ دعا جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دعا کو پڑھا۔ جب اس دعا کو پڑھا تو جو سمجھو پھر جو فرشتے آپ کے ساتھ میں تھے، جو آسمانوں کے فرشتے تھے، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، چوتھے آسمان پہ، جتنے بھی آسمان ہیں، آسمانوں پر جہاں جہاں بھی فرشتے تھے، تو سب نے اس دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا شروع کیا تو روایت میں آتا ہے کہ پھر پہلے آسمان سے لے کر سب آسمانوں میں اس دعا کو سارے فرشتے پڑھ رہے تھے، یہ تسبیح بیان کی جا رہی تھی اور اس دعا سے سارے آسمان گونج رہے تھے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے جواباً، جب اللہ کے نبی نے اس دعا کو پڑھا تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی اس دعا کو پڑھنا شروع کیا۔ پھر اس پر دوسرے آسمان کے فرشتے، پھر تیسرے، چوتھے، یوں ہی تمام آسمانوں کے فرشتے اسی دعا کو پکارتے رہے اور اس دعا کو پڑھتے رہے۔ آسمان میں یہ دعا یا یہ تسبیح گونجتی رہی۔ تو اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ یہ دعا صرف زمین
پر ہی لوگ نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ آسمانوں میں بھی فرشتے اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو اس دعا کو سارے فرشتوں سے سارے کے سارے آسمان اس دعا کے پڑھنے سے گونج اٹھے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیے گا، اب آئیے گا وہ دعا کون سی ہے، ٹھیک ہے، وہ دعا آپ ذرا سمجھ لیں۔ امام طبرانی نے الدعاء الطبری کے اندر اس دعا کو نقل کیا ہے، اور امام البانی نے اس کو اپنی کتاب الترغیب و ترہیب کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ اب آئیے گا، دیکھیے گا دعا یہ ہے، یہاں پر آپ اسکرین پر دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف پڑھ لیجیے گا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ پھر اس کے بعد اس دعا کو پڑھیں، صرف ایک بار پڑھنا ہے، زیادہ نہیں۔ دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی تواضع کل شیء لعظمتہ والحمدللہ الذی ذل کل شیء لعزتہ والحمدللہ الذی خضع کل شیء لملکہ والحمدللہ الذی استسلم کل شیء لقدرتہ۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، یہ دعا آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس دعا کو آپ کو پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ صرف ایک بار۔ اس سے پہلے آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے گا۔ ایک بار اس دعا کو آپ پڑھیے گا، اور پھر لاسٹ میں پھر آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف جو بھی آپ کو یاد ہو۔ اب ایک چیز میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں۔ اب مان لیجیے گا آپ نے جو بھی نیت کی ہے، اور جس نیت سے بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس دعا کو، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، آپ کی دکانداری نہیں چل رہی ہے، آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ کے گھر کے اندر بیماری ہے، یا آپ کے گھر میں بہت زیادہ غریبی آ رہی ہے، یا مان لیجیے گا آپ بہت زیادہ ٹینشن میں، پریشانی میں رہتے ہیں، اس دعا کو ہر نماز کے بعد آپ پڑھنا شروع کر دیں گے تو اور بھی زیادہ فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر صبح کو یا پھر رات کو سوتے ٹائم اس دعا کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں، دیکھیے گا، کوئی سی بھی دعا، کوئی سا بھی وظیفہ، کوئی سا بھی عمل اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا جب تک آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی نہ کریں گے۔ بہت سارے لوگ وظیفوں میں لگے رہتے ہیں، دنوں رات وظیفے کر رہے ہیں اور نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو ایسے وظیفے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اور کسی بھی عمل میں لگ جاتے ہیں، تو ان کا یہ عمل، یا مان لیجیے نماز تو پڑھ نہیں رہے اور دن رات بیٹھے ہوئے آپ دعا کر رہے ہیں، مزاروں پہ جا کے آپ دعا کر رہے ہیں، یا کہیں بھی جا کے آپ دعا کر رہے ہیں اور آپ نمازوں سے دور ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، تو پھر آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تو کرنا کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، کسی بھی ایک ٹائم یا 2 ٹائم، صبح شام، اس دعا کو جو میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنائی ہے پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس دعا کو پڑھے گا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے قیامت تک جو ہے دعا کرتے رہیں گے، مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ انسان کا انتقال ہو جائے گا، قبر میں چلا جائے گا، لیکن پھر بھی فرشتے قیامت آنے تک اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے آپ اس دعا کو ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیے گا، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی فرشتے ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں اور ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے۔ نیچے کمنٹ میں اپنے اعتبار سے درود شریف، یا جیسے محرم شریف کا مہینہ چل رہا ہے تو کمنٹ میں یا حسین ضرور لکھیے گا۔